قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن حجۃ لک و علیک۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے، تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ قرآن یا تو تمہاری شفاعت کرے گا یا تم پہ دعویٰ کرے گا، یا قرآن تمہاری شفاعت کرے گا یا تم پہ دعویٰ کرے گا۔ اب یہ دو صورتیں جو ہیں، شفاعت کرے گا تو یقیناً وہی لوگ کہ جو قرآن کے خلاف نہیں ہیں، قرآن کے ایمان لائے ہیں قرآن پر، اب قرآن کے خلاف نہیں جاتے، نہ قرآن کو چھوڑنے کے ساتھ ان کا گزارا ہوتا ہے، قرآن کو چھوڑ کے وہ اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے۔ جس طرح بندے کی ایک محبوب شے ہوتی ہے، پیاری ایک شے ہوتی ہے، وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن کے نہ تو خلاف کر سکتا ہے اور نہ قرآن کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہ چھوڑنا بعض دفعہ عملی طور پہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کے خلاف عمل ہو، تو قرآن کے خلاف جس کا عمل ہوگا وہ قرآن اس کی سفارش نہیں کرے گا، اس پہ دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرے خلاف کیا ہے یا بے ادبی کی ہے کسی نے قرآن کریم کی، تو اس پر۔ اور وہ لوگ جو لوگ قرآن کریم کی تنہائیوں میں بیٹھ کے تلاوتیں کرتے ہیں، گھروں میں کونوں میں بیٹھ تلاوتیں کرتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کے تلاوتیں کرتے ہیں، اور پھر قرآن کے خلاف نہیں جاتے، نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بے شک ایک تو حضور کا امتی بنا کے نوازا ہے، اور دوسرا یہ بھی ایک انعام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، اپنے معاملات میں اگر کوئی ہو بھی جائے، آپس کی کوئی خرابی ہو جائے، کوئی رنجش کو درمیان کا معاملہ ہو جائے، تو اسے کوشش کریں سلجھانے کے لیے نظام قرآن کی طرف، یعنی کہ کسی عالم کے پاس لے جائیں سب سے پہلے، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہونی چاہیے۔ اور آپ سنیں کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام میں پھر وہ تاثیر وہ ہے، پھر وہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ جل شان نے اس کی شان کیا رکھی ہے۔ ایک عالم ربانی کے پاس ایک لونڈی آیا کرتی تھی، وہ پوچھنے کچھ شریعت کے مسائل، تو پھر وہ نہ آنے لگی۔ ایک دن آپ گزرے تو بازار میں ایک بندہ اسے بیچ رہا ہے، تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا مالک جو ہے وہ آگ پرست ہے، اس کا مالک آگ پرست ہے۔ مالک بھی آ گیا تو وہ کہتا ہے میں نے اسے خریدا تھا کہ یہ ہوشیار چالاک بھی ہے، اور یہ ہمارے معبود کو پوجنے والی تھی، یعنی یہ بھی آگ کی عبادت کرنے والی تھی، آگ کو پوجنے والی تھی، لیکن تمہارے مذہب کا کوئی بندہ آیا، وہ عالم ربانی سے کہتا ہے تمہارے مذہب کا کوئی بندہ آیا، اس نے اسے کوئی بات کہی، کچھ سنایا، یہ بے ہوش ہو گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، اب اس کا یہ حال ہے۔ تو عالم ربانی اس عورت سے پوچھتے ہیں، اس لونڈی سے پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں۔ تو وہ فرماتے ہیں بتا نا اس بندے نے تجھے کیا سنایا تھا؟ تو وہ لونڈی کہتی ہے اس نے مجھے سنایا تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر اس نے جب کہا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں۔ بس یہی جملے اس نے کہے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کے بعد میری جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات سنی جب عالم ربانی نے تو وہ فرماتے ہیں اس سے آگے کی آیتیں میں تمہیں نہ سناؤں؟ تو انہوں نے آیتیں پڑھنا شروع کیا، یہ کچھ آیتیں، اور پھر بات یہاں تک لے آئے وہ عالم ربانی۔ انہوں نے اللہ کے پاک کلام کی یہ آیت پھر پڑھی کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام سخت طاقت والا ہے،
طاقت ہی طاقت والا ہے۔ اب ربانی نے تو اس آیت اس کو جو لینے والے تھے، ایک آ گیا اس کے چچا کا بیٹا جو اس سے محبت رکھتا تھا، اور وہ بھی آگ پرست تھا، وہ کہتا ہے میں اسے آگ پرستی کی طرف لے جاؤں گا، مجھے لینے دو۔ اسے کیا خبر کہ اسے قرآن سے دم ہوا ہے، اس کے دل میں قرآن کا عشق جاگا ہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت جاگی ہے۔ اب وہ اسے جب لے کر جانے لگا، عالم ربانی پریشان ہونے لگے کہ یہ لڑکی پھر مشکل میں آ گئی، یہ لونڈی ان کی پھر مشکل میں آ گئی۔ تو وہ کہتی ہے حضور پریشان نہ ہوں، آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ عالم ربانی کچھ دنوں بعد جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ مجوسی مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ مجوسی جو اس مسلمان عورت کو مجوسی بنانا چاہتا تھا، وہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس کو نماز پڑھتے دیکھا، عالم ربانی اس سے پوچھتے ہیں بتا معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب اس لڑکی کو میں تو لے جا رہا تھا گھر کہ ہم اسے مجوسی بنائیں گے، لیکن جب ہم گھر لے کر آئے تو وہ بیٹھ گئی میرے گھر والوں کو اور مجھے بتانے لگی کہ یہ مجوسیت چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس نے ہمیں جب بیان کرنا شروع کیا، وہ ہمیں کہتی کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تم اپنے رب کی طرف جھکو، ہمیں منع کرتی۔ ایک دن مجھے میرے دوست نے کہا کہ بھائی اس طرح کرو، اسے پھنساؤ، ایک جھوٹا الزام لگا کر، ایک جھوٹا الزام لو دیتے، اینو پھنساؤ تے اینو مارو کٹو، پھر ایدے تو جان چھڑو۔ میں آخے او پھر کے کروں جی، پھر صلاح کی تھی، ہم نے مشورہ کیا، میں نے 500 دینار کی ایک تھیلی اسے دی کہ یہ رکھو امانت کے طور پر۔ جب وہ نماز پڑھنے لگی میں نے وہ تھیلی چرا لی، جب میں نے تھیلی چرا لی، اب وہ نماز سے فارغ ہوئی، میں نے کچھ وقت بعد میں نے کہا وہ تھیلی مجھے دو 500 دینار کی۔ تو جو تھیلی میں نے چرا لی تھی وہ نکالنے گئی تو وہی تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی، وہی تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی تو ہم نے کہا کہ یہی سچی ہے اور اسی کا رب سچا ہے کہ جس کو ہم نے چاہا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسے پھنسانے کی، اور اس کے عشق نے جو اس کا عشق قرآن سے ہے، اس کے رب سے ہے، اس نے اس کو کیسے بچایا۔ تو اس کی یہ بات دیکھ کر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے گھر والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے اس دوست نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اوہ قرآن کریم، اے دیکھو 2 آیتیں سنیے تے دل دی کیفیت بدلی۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ جس نے واقعی اس قرآن سے عشق کیا، اس طرح نہ سمجھاؤ کہ فوتگی ہوئی ہے تو تب قرآن پڑھیں گے، اس طرح نہ کہو کہ جب روح نہ نکل رہی ہو پھر بلا لیں قرآن پھر پڑھائیں، نہ، بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری خوشیاں بھی اسی کے ساتھ، ہماری غمیاں بھی اسی کے ساتھ، ہمارا جینا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا تعلق اس سے نہ ٹوٹے۔ اللہ کے بندو، حضور کے ایک صحابی سفر میں تھے تو واپسی پہ آپ کو سنایا نا کہ خیمہ لگایا تو نیچے سے سورہ ملک شریف کی آواز آتی تھی، سورہ ملک پڑھ رہے تھے وہ صاحب قبر۔ تو جو بندہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو جب اس کا وصال ہو جاتا ہے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ایسا وفا والا ہے کہ بندہ دنیا سے جب جاتا ہے دنیا کی ساری چیزیں تو اسے چھوڑ دیتی ہیں، یہ نہیں چھوڑتا ساتھ اپنا اس کے ساتھ۔ اس لیے اپنا تعلق آپ قرآن سے جوڑیں اور باطن کو اس کے ساتھ ایسا لگائیں کہ آپ کو اس کے ساتھ عشق ہو، آپ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔